ہدایت پہ گمراہوں کا قبضہ ہو جائے تو ہوگا کیا؟ اگر ناراض نہیں ہو تو ایک صلوات تلاوت فرمائیے. جو توسل پہ ایمان رکھتا ہے وہ مذہب اہل بیت کا قائل ہے اور وہی شیعہ آل محمد ہے، اور جو توسل کو شرک سمجھتا ہے وہی محمد ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے مسلک پر ہے. وہابیت کچھ اور ہے، تشیع کچھ اور ہے. جنگ جاری ہے، فتح شیعت کی ہوگی. بی بی نے دعا مانگی تاکہ سارے جہان تک میری دعا پہنچے اور ہر ایک کو پتا چلے کہ میں اس مکتب پر ہوں کہ جو نبی کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے بھی وہی تھا جو نبی کے آنے کے بعد روشن ہوا. جب یہ دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سے دیوار میں شگاف آنے لگا. اچانک سے دیوار میں شگاف آنے لگا. آپ میں سے کون اتنا بڑا دلاور بیٹھا ہے کہ دیوار میں شگاف آئے، وہ دیوار کے پاس کھڑا ہو تو کیا کرے گا؟ جی پیچھے ہٹنا چاہیے یا نہیں ہٹنا چاہیے؟ یہ فقط شجاعت کی بات ہے یا عقل مندی اور دانائی کی بات بھی ہے؟ جی عقل مند کیا کرے گا؟ دیوار جب پھٹنے لگے اچانک سے تو پیچھے ہٹے گا یا نہیں؟ لیکن میں حیران ہوں، دعا مانگ رہی ہے، دیوار پھٹی ہے، یہ ہٹی نہیں. دیوار پھٹی ہے، بی بی ہٹی نہیں. کیوں نہیں ہٹی؟ تو میرے دوستو، ہٹتا وہ ہے جس کے لیے پھٹنا اچانک ہو، جس کے لیے پھٹنا اچانک ہو، اسے کچھ پتا نہ ہو اور وہ پھٹنے لگے. لیکن جو نہیں ہٹی، ہمیں کہنا پڑے گا کہ اس کے لیے یہ پھٹنا اچانک نہ تھا، بلکہ چونکہ اسے علم تھا یہ مجھے ڈرانے کے لیے نہیں پھٹ رہی، یہ مجھے بلانے کے لیے پھٹ رہی ہے. اس لیے بی بی پیچھے نہیں ہٹی بلکہ آگے بڑھی، آگے بڑھی. کوئی اگر یہ کہے یہ بی بی نہ نبی ہے، یہ بی بی نہ رسول ہے، کیا خیال ہے ہم اس بی بی کی نبوت پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ جی ہم اس بی بی کی رسالت پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی رکھے، اگر کوئی کہہ دے جی دیکھو تو صحیح، جس کے سامنے دیوار پھٹی اور وہ پیچھے نہیں ہٹی، اسے تو پتا تھا نا کہ دیوار میرے لیے پھٹ رہی ہے، اور جس کو پتا ہو وہ نبی نہیں تو اور کیا ہے. تو اس کو مجھے متوجہ کرنا ہے، ہر کرامت اور ہر معجزہ اور ہر خرق عادت عمل نبیوں اور رسولوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہ نبی ہوتی ہیں نہ رسول ہوتی ہیں، لیکن اللہ ان کے لیے اس قسم کے امور کو صادر کرتا ہے اور ان کو علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے. اور اگر کسی کو ابھی بھی یقین نہ آئے تو میں پوچھنا چاہوں گا، حضرت موسیٰ کی ماں کیا تھی؟ نبی تھی؟ رسول تھی؟ کیا تھی؟ ایک نبی کی ماں تھی، ایک رسول کی ماں تھی. لیکن کیا انہوں نے اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا یا نہیں؟ کیا مائیں عام طور پر ایسا کرتی ہیں؟ اور ماں بھی ایسی اور بیٹا بھی ایسا کہ جس ایک بیٹے پر بنا پر فرمائش ہے حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام 20,000 بچے ذبح کیے گئے. فرعون نے 20,000 بچوں کو ذبح کیا، کئی کو تو ولادت کے بعد ذبح کیا، اور کئی کے متعلق اس حد تک روایت موجود ہے کہ اس کے جلاد اگر بنی اسرائیل کی کسی خاتون کو حاملہ دیکھتے تھے تو ولادت کا انتظار نہیں کرتے تھے، پیٹ کو چاک کر دیتے تھے. جس بچے سے پہلے اتنے بچے قربان ہوئے ہوں، بتائیے اس ماں کے لیے وہ بچہ کتنا قیمتی ہے.
اس کو دریا کے حوالے کر دیا. کیوں؟ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے وہ کبھی دریا کے حوالے نہ کرتی اگر ہم اس سے وعدہ نہ کرتے. ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا، اس پہ وحی کی اور اس کو کہا کہ تو اس کو اس تابوت میں ڈال کر اس دریا کے حوالے کر دے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں یہ بچہ واپس تیرے پاس لائیں گے، دودھ بھی تیرا پلوائیں گے اور میرے الفاظ میں پیسہ بھی دشمن سے تجھے دلوائیں گے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. تو غور کیجئے، اگر حضرت موسیٰ کی ماں پر بغیر اس کے نبی ہونے کے، بغیر اس کے رسول ہونے کے ایک قسم کی خاص وحی اس پہ بھی ہو سکتی ہے اور الہام اس کو بھی ہو سکتا ہے، اتنا گہرا الہام کہ اس کا دل پختہ ہو جاتا ہے اور وہ اس وعدے پہ یقین کر لیتی ہے اور وہ اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیتی ہے. تو اگر مادر موسیٰ کو یہ بتایا جا سکتا ہے تو فخر موسیٰ کی ماں کو. اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں نظروں سے گزری کہ جو ہی دیوار پھٹ رہی تھی ایک ہاتف کی ندا آ رہی تھی جسے علی کی ماں سن رہی تھی اور وہ سن کے یہ سمجھ رہی تھی کہ اندر آ جا. اور اندر چلی گئی. یہ دیوار کس نے پھٹائی؟ جی، مادر حیدر کرار کو خانہ کعبہ میں کس نے بلایا؟ کیوں؟ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات ہے نا. فقط علی کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے یا ہماری ہدایت کا دروازہ کھولنے کے لیے؟ توجہ رہے نا. میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ نے وضع للناس لوگوں کے لیے بنایا ہے وہ وہی ہے جو مقام بکہ میں ہے اور وہ مبارک بھی ہے، ہدایت بھی ہے سارے جہانوں کے لیے. بس یہ بیت اللہ آپ کی برکت کا وسیلہ بھی ہے اور آپ کی ہدایت کا وسیلہ بھی ہے. اور علی حیدر کرار کا کعبہ میں ولادت پانا اس میں ہمارے لیے برکت بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت بھی ہے. اور ہمیں اللہ لاکھوں دے رہا ہے، استطاعت حاصل ہو چکی ہے، لیکن ابھی میرا پروگرام حج کا نہیں بنا. تو ایک سوال ہے کہ جب اللہ رزق وسیع دے دے اور حج کی استطاعت کسی صحت مند کو، مرد کو یا عورت کو، مومن کو یا مومنہ کو حاصل ہو جائے تو اسے حج میں کتنی دیر کرنا جائز ہے؟ مسئلہ فقہ جعفریہ کا پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے ائمہ خدا اور شریعت اسلامیہ فقہ جعفریہ میں آپ کو کتنی اجازت ہے کہ اگر آپ کو 1 سال استطاعت والا مل گیا ہے اور اللہ نے آپ کو اتنا رزق دے دیا ہے کہ آپ حج پر جا کر واپس آ سکتے ہیں اور آپ کی کوئی مشکل نہیں ہے، گھر والوں کا رزق بھی موجود ہے، اپنا بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر فرمائیے کیا مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو لیٹ کر دوں؟ یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانے کے لیے ساری گفتگو کر رہا تھا کہ جس کی طرف اتنے بڑے مجمع کو متوجہ ہونا چاہیے اور کم از کم اور کچھ نہ صحیح تو ملتان کے عوام تک تو حجت تمام ہو جائے. اس لیے کہ کل اگر کوئی کہے مجھے تو کسی نے مسئلہ بتایا نہ تھا، مجھے تو کسی نے سمجھایا نہ تھا، ہم نے تو سمجھا ہوا تھا، جب سب کچھ کر لیں گے تو آخر میں حج کریں گے. ہمارا پروگرام ایسا ہی چلتا ہے یا نہیں؟ ہمارے رواجات کیا ہیں؟ حج سب سے آخر میں یا پہلے؟ بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، کاروبار سارا ختم ہو جائے، میری توانائیاں مزمحل ہو جائیں، جب گوڑے گٹے ساتھ نہ دیں تو اس وقت میں حج کروں گا. کیا یہ ائمہ خدا کی فرمائش کے مطابق ہے؟
اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ حضرت ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جس پر حج واجب ہو جائے، استطاعت کی شرط تو وہ بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں استطاعت حاصل ہو جائے حج واجب ہے، لیکن اگلا ان کا فتویٰ یہ ہے جس پہ حج واجب ہو جائے پھر اس کو کرنا ضرور چاہیے جب بھی چاہے، یعنی جلدی واجب نہیں ہے۔ لیکن ائمہ خدا کا ارشاد یہ ہے، فقہ اہل محمد یہ ہے، جس سال حج واجب ہو اسی سال جاؤ۔ جس نے میری یہ آواز سن لی ہے وہ گواہ بنتے ہوئے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ یہ حضرت ابو حنیفہ کے فتوے کی وجہ ہے برے صغیر میں اکثر حنفی حضرات رہتے ہیں، انہوں نے یہ رسم ڈالی کہ حج تو کریں گے جب چاہیں کر لیں گے، لہذا یہ کام بھی پہلے کر لو، وہ کام بھی پہلے کر لو، وہ کام بھی پہلے کر لو، وہ کام بھی پہلے کر لو، جائیدادیں بناؤ، دکانیں چلاؤ، کروڑوں کھاؤ، اولاد کو پرناؤ، سب کچھ کر لو، اور آخر میں جب بوڑھے ہو جاؤ اور موت کے لیے یاد آئے تو اس وقت حج کر لو۔ یہ ان کا ارشاد ہے۔ ہمارے رواج پر کون سی چیز غالب آ گئی؟ انہی کی فکر غالب آ گئی، جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ خدا کا ارشاد یہ ہے جس سال استطاعت حاصل ہو اسی سال حج پہ جاؤ۔ اگر تم نے مؤخر کیا اور تم حج نہ کر سکے تو امام فرماتے ہیں جو مر گیا اور اس نے حج نہ کیا اور وہ حجت الاسلام سے محروم چلا گیا، فلیمت یہودیا اور نصرانیہ، اب یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، ہمارا کیا لگتا ہے؟ جس تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اپنے کانوں کو کھولے، اپنے دل کو واہ کرے۔ اب بتائیے حج پہ کب جاؤ گے؟ اب تو صلوات پڑھ لی، پڑھی تھی نا آپ نے صلوات؟ جب میں نے کہا تھا اللہ آپ کو حج نصیب کرے تو صلوات پڑھی تھی نا؟ تو حج نصیب اللہ کیسے کرے گا؟ کسی تھانے دار کو لے کر ہتھکڑی ڈلوا کر تو تجھے نہیں پہنچائے گا بیت اللہ۔ اللہ یہی کچھ کرے گا، تیرے رزق کو وسیع کرے گا، تیرے پاس بچت ہو جائے گی، تو صحت مند ہوگا اللہ کی دین کے ساتھ، اور تو صاحب دولت و ثروت ہوگا اللہ کے عطا کے ساتھ۔ رزق وہ دے گا، صحت وہ دے گا۔ جب تیرے پاس آ جائے یہ رزق بھی اور ہو جائے یہ صحت بھی تو پھر جانا تو تیرا کام ہے، اللہ تو فقط آذان دلواتا ہے مسجد میں کسی تھانے دار کے ذریعہ۔ کیا خیال ہے اس مجلس میں اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی نے مجبوراً آپ کو بلایا ہے؟ امام حسین کا تذکرے کی آواز دی، ان بانیان نے آپ کو آغاز کا یعنی اطلاع دی کہ ہم مجلس کریں گے، اب اپنے قدموں سے چل کے آنا یہ تیرا فریضہ ہے۔ جو آیا ہے وہ اپنی مرضی سے آیا ہے، جو نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ پس معلوم ہوا آنا نہ آنا تیرے اختیار میں ہے، اسباب پیدا کرنا اس مسبب الاسباب کے اختیار میں ہے۔ جب وہ اسباب پیدا کر دے اور پھر بھی تو نہ جائے والا اکسن صحیح جے مقدر جو ہویا، ہاں جے سادہ نصیب ہویا۔ اور مصیبت یہ ہے یہ تقدیر اور ہمارے نصیب کی باتوں پہ بھی عموماً ان کی فکر غالب ہے، کیونکہ تقدیر کے مسئلے میں بھی مکتب اہل بیت کی ہدایت کچھ اور ہے، غیروں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ وہ خیرہی و شرہی من اللہ کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں خیر پہ بھی تیرا اختیار ہے، شر پہ بھی تیرا اختیار ہے۔ خیر